اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرہم مشرکین فاقم وجهك للدين القيم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله انہو لا يحب الکافرین۔ آج اللہ نے چاہا تو ہم سورۃ روم کا مطالعہ بھی مکمل کر لیں گے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں، زمین پر اور سمندر میں فساد پھیل گیا۔ کیوں پھیلا؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں ہے کہ کوئی قوم اصلاح پر کاربند ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو فساد سے دوچار کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فساد کی، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی کئی شکلیں ہیں۔ مثلا سورہ انعام میں فرمایا گیا ان اللہ قادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا، کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے کوئی عذاب تم پر بھیج دے یا پاؤں کے نیچے سے کوئی عذاب بھیج دے، یعنی اوپر سے عذاب، بارش، طوفان، آندھی، اور نیچے سے زلزلہ، سیلاب۔ یعنی یہ ساری صورتیں جو ہیں ہماری نظروں کے سامنے ہیں، یعنی جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں صورتیں وہ تو ہیں ہی ہیں، یعنی خود ہمارے ملک میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ بارشوں سے بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکل بنتی ہے، سیلابوں سے بھی بنتی ہے، زلزلوں سے بھی بنتی ہے۔ ابھی 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا اس میں لاکھوں افراد لقمہ اجل بنے، کیا تھا؟ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالم نہیں ہے۔ یعنی ایک خاتون ملازمہ تھی ہمارے ایک ملنے والے کے ہاں، تو اس نے کہا کہ جی وہ وہاں کہیں ایک گاؤں تھا جن کے پاس پانی نہیں تھا، اور ایک دوسرے گاؤں کے ساتھ وہ نیگوسیشن کر رہے تھے کہ آپ ہمیں پانی دے دیں، لیکن انہوں نے انہیں پانی نہیں دیا۔ اور اس عورت کی کوئی بیٹی، وہ بھیڑ بکریاں چراتی تھی، وہاں کی رہنے والی تھی، تو اس نے کہا کہ جب بھی زلزلہ آیا ہے تو ایسے زمین میں ایک شگاف پڑا ہے، اور وہ جو بستی تھی جس نے پانی نہیں دیا تھا وہ زمین کے اندر دھنس گئی تھی، ختم۔ اب جب اتنی بڑی تبدیلی آتی ہے تو اس سے پھر گرد و نواح میں بہت سے لوگ جو بے گناہ تھے وہ بھی ظاہر ہے کہ اس کا نشانہ بن گئے۔ لیکن کوئی نہ کوئی چیز اگر آپ ٹریس کریں گے تو کوئی انسانوں کے ہاتھوں کی کوئی ایسی کمائی ہوگی کہ جس کی سزا جو ہے وہ پھر لوگوں کو ملے گی۔ تو یہاں بہت واضح کہا جا رہا ہے کہ زمین، تیسرا جو تھا سورہ انعام کی آیت میں او یلبسکم شیعا، یا اللہ تعالیٰ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے اور پھر تمہیں ایک دوسرے کے غصے کا مزہ چکھائے۔ یعنی آج ہم ایک طرف تو بارشوں کا سلسلہ ہے اور سیلابوں کا سلسلہ ہے، اور دوسری طرف یہ دوسرا عذاب جو ہے کہ گروہوں میں بٹ کر ہم جو ہیں وہ بالکل ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کو تیار بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ تو یہ بھی کیا ہے، یہ کیا رنگ دکھائے گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن بہرحال ہم ایک بہت بڑی تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ زمین پر اور سمندر میں، خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے۔ سورۃ سجدہ میں الفاظ ہیں جی، آیت نمبر 21 ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ،
دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون، کہ ہم لازماً دکھائیں گے تمہیں چھوٹے عذاب بڑے عذاب سے پہلے پہلے. یعنی ایک وہ بڑا عذاب ہوتا ہے کہ جو پوری پوری قوم کو تباہ کر دیتا ہے، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کی قومیں، پھر آل فرعون، یہ سب کے سب کیا ہے، ان بلاک غرق ہو گئے، تباہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نشانہ بن گئے. یا قیامت کا عذاب، تو اس سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا رہتا ہے، جس کا مقصد کیا ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ رجوع کریں، باز آ جائیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، یہاں بھی آپ نوٹ کیجئے گا، لعلہم یرجعون کے الفاظ ہیں تاکہ لوگ لوٹ آئیں، واپس آ جائیں، یعنی توبہ کر لیں. قل، اے نبی کہو ان سے، سیروا فی الارض، زمین میں سیر کرو، زمین میں گھومو پھرو، فانظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا. قوم نوح کا کیا انجام ہوا، قوم ہود کا کیا انجام ہوا. اور خود ہمارے ملک کے اندر کھنڈرات ہیں، ٹیکسلا میں ہیں، موہنجودڑو میں ہیں، ہڑپا میں ہیں، اور بھی بہت سے علاقوں میں ہوں گے کھنڈرات. یہ بڑے بڑے کھنڈرات ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں پکار کر کہہ رہے ہیں کہ میں قادر ہوں کہ 4-4 فٹ چوڑی دیواروں والوں کو بھی میں ہلاک کر دوں. اور ہمارے گھر ہم نے کتنے سیکیور بنائے ہیں، کتنا ان میں سریا ڈالا ہے، کتنے ہمارے گھر جو ہے بم پروف ہیں اور کتنے جو ہے وہ زلزلہ پروف ہیں. یہ سب کچھ دھرا کا دھرا رہ جائے گا. جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ ہوگا تو پھر نہ ہمیں گھر ہمارے بچا سکیں گے، نہ ہماری گاڑیاں ہمیں بچا سکے گی، نہ ہمارے قلعے ہمیں بچا سکیں گے. اللہ کا عذاب بہرحال کسی انڈیویجول پر بھی آئے گا تو وہ بچ نہیں سکے گا، اور کسی قوم پر آئے گا تو بھی وہ قوم بچ نہیں سکے گی. تو دیکھو کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کہ پہلوں کا کیا انجام ہوا. کانا اکثرهم مشرکین، ان میں سے اکثر مشرک تھے، اللہ کے ساتھ شریک بنانے والے تھے. فاقم وجہک للدین القیم، تو اے نبی تم اپنے چہرے کو دین کی طرف خالص کر لو. من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس کا لوٹنا نہیں ہوگا. من اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہوگا. یومئذ یصدعون، اس دن لوگ منتشر ہو جائیں گے. یعنی یہ جو انتشار یہاں پر کہا گیا ہے وہ قیامت کا منظر ہے کہ لوگ مارے مارے پھریں گے ادھر پریشانی کے ساتھ. جب انسان پریشان ہوتا ہے نا، اس کو کوئی راستہ نہیں مل رہا ہوتا، اس کو کوئی جائے قرار، جائے پناہ نہیں مل رہی ہوتی، تو وہ مارا مارا پھرتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. اکٹھے ہو کر تب کام کیا جاتا ہے جب کوئی ایک راستہ ملتا ہے، تو پھر لوگ اس راستے پر چلتے ہیں، تو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. اور جب کوئی راستہ نہیں مل رہا تو کوئی ادھر کو جائے گا، کوئی ادھر کو جائے گا، پھر یہ انتشار کی ضرورت ہوگی. یومئذ یصدعون، جس دن لوگ منتشر ہو جائیں گے. من کفر فعلیہ کفرہ، جو کوئی بھی کفر کرے گا تو اس کا وبال، اس کے کفر کا وبال اسی پر آئے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کفر کے 2 معنی ہیں. اس کے بنیادی معنی جو ہیں وہ چھپانے کے ہیں، اور اس کا پہلا استعمال جو ہے وہ ناشکری ہے. یعنی شکر کیا ہے؟ احسان ماننا. اور ناشکری کیا ہے؟ کسی کا احسان ماننے سے انکار کرنا اور اس پر پردہ ڈال لینا، اس نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا. یعنی چھوٹے سے چھوٹا احسان مان لینا. یعنی چوک میں، آپ بھی چوک میں پہنچے، کوئی اور بھی چوک میں پہنچا، اس نے آپ کے لیے بریک لگا دی، تو آپ جاتے ہوئے یوں کر کے اس کا شکریہ ادا کر دیں. یہ کیا ہے؟ اس کا احسان ماننا ہے. دوسرا انداز کیا ہے کہ فاتحانہ انداز میں جائیں، کیوں لگ گیا کہ نہیں پہلے میں. یہ کیا ہے؟ یہ شکر گزاری اور ناشکری کا فرق ہے ان دونوں کے اندر. تو اگر وہ معنی لیں گے تو جو کوئی بھی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے بھلے کو کرتا ہے. ومن کفر، اور جو کوئی بھی کفران نعمت کرتا ہے، فعلیہ کفرہ، تو اس کے کفر کا وبال، اس کی ناشکری کا وبال اسی پر آئے گا. ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، اور جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں
تو وہ اپنی ہی آرام گاہ کو درست کرتے ہیں، اپنی قبر کو کمفرٹیبل بناتے ہیں، اپنی جنت میں آرام گاہ کو زیادہ سے زیادہ آرام دہ بناتے ہیں۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ، تو جو لوگ بھی ایمان لائیں گے انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کا دن کیوں قائم ہوگا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں ان کو اپنے فضل میں سے بدلہ عطا کرے۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو یا ناشکروں کو پسند نہیں کرتا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، کہ وہ بھیجتا ہے تم پر ہوائیں خوشخبری دینے والیاں بنا کر، یعنی بارش کے آگے آگے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے نا، تو ایک امید ہوتی ہے کہ انشاءاللہ بادل برسے گا، بارش آئے گی۔ اور یہ سارا جو ہمارا موسمیات کا نظام ہے، جو فور کاسٹ کا سارا سسٹم ہے، وہ کیا ہے؟ پہلے ہواؤں کا حساب لگایا جاتا ہے کہ پہلے اس رخ پر اتنی رفتار سے ہوا چلے گی، پھر اس رخ پر اتنی ہوا آئے گی، پھر اس سے پھر کنکلوڈ کیا جاتا ہے، یہ سافٹ ویئر جو بنائے گئے ہیں کہ اگر ہوا اس رخ پر ہے اور اتنی رفتار سے ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آندھی آئے گی، اگر اس رفتار سے ہے تو بارش آئے گی، اس رفتار سے ہے تو اولے پڑیں گے، اس رخ پر ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہاں گرمی ہوگی، وہاں سردی ہوگی۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یعنی بارشوں کے آگے ہیرلڈ جو ہیں، خوشخبری دینے والیاں، وہ ہوائیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی جاتی ہیں۔ تو اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے مبشرات، خوشخبری دینے والیاں بنا کر، وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اور اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور اس لیے کہ کشتیاں چلیں اس کے حکم سے۔ یعنی یہاں کشتیوں سے مراد بادبانی کشتیاں ہیں کہ جن کے اندر کوئی انجن نہیں تھا، کوئی بیٹری نہیں تھی۔ وہ کیسے چلتی تھی کہ سمندر کے اندر ہوائیں ہیں اور مختلف لیول، آپ کے ذہن میں اگر بادبانی کشتی کا ہو تو اس کے جو بینرز ہوتے ہیں، کچھ بڑے بینرز ہیں، کچھ چھوٹے بینرز ہیں، کچھ ادھر لگے ہوئے ہیں، کچھ ادھر لگے ہوئے ہیں، اور وہ جو ان کا چلانے والا ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے کسی بینر کو نیچے کر دیتا ہے، کسی بینر کو اونچا کر دیتا ہے۔ اونچا ہوتا ہے تو وہ اوپر جو ہے ہوا اس رخ کی چل رہی ہے تو وہ کشتی جو ہے پھر اس رخ پہ جاتی ہے، اور پھر اس کو نیچا کر دیتا ہے، نیچے ہوا جو ہے وہ اس رخ کی چل رہی ہے تو اس کو اویل کر کے وہ کشتی جو ہے وہ اس طرف چلتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں نا کہ صرف جو ہوائیں اللہ تعالیٰ نے چلا رکھی ہیں، صرف انہی ہواؤں کے اوپر سوار ہو کر کوئی بادبانی کشتی جو ہے وہ ہزاروں میل کا سفر کر لیتی ہے۔ واسکو ڈی گاما، کولمبس، اب یہ ہزاروں میل کا سفر کر کے، اور ان کے پاس تھا کیا؟ وہی بادبانی کشتی ہے۔ ایک شوقین آدمی ہے کہ جو اس کے اوپر سوار ہے، اور وہ کہاں کا کہاں پہنچ گیا، اس نے امریکہ دریافت کر لیا، کسی نے انڈیا کا راستہ دریافت کر لیا کیپ ہوپ سے اوپر سے آ کر۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بادبانی جہازی تھے، اور ان کی ایکسپرٹیز تھی کہ انہوں نے یعنی اپنے تجربے سے لرن کیا کہ ہواؤں سے فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن لے دے کر وہ ہیں سب ہوائیں۔ یعنی ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، اس لیے کہ ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہوا جس رخ پر چل رہی ہوگی اسی رخ پر کشتی چلے گی، لیکن ایسا تو نہیں ہے۔ وہ اپنی ڈیسٹینیشن پر جاتے تھے انہی کشتیوں پر، اور جو مختلف ہوا کے پاکٹس جا رہی ہیں، کوئی اس لیول پر، کوئی اس لیول پر، اس لیول پر، اس کو وہ اویل کر کے اپنی مطلوبہ ڈائریکشن اور منزل کی طرف جاتے تھے۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور اس لیے کہ کشتیاں چلیں اس کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور اس لیے کہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ یہ جو بادبانی کشتیاں تھیں، ان کا مین فنکشن کیا تھا؟ تجارتی سامان کو لے کر آنا جانا۔ اور آج بھی آپ نوٹ کر لیں کہ مسافروں کی آمد و رفت تو اپنی جگہ پر ہے، اور پھر مسافر بھی دو طرح کے ہیں۔ ایک ہے بزنس ٹریولرز۔ آج بھی آپ نوٹ کریں ہوائی جہاز کے اوپر بھی زیادہ ٹریول کرنے والے کون سے ہیں؟ جو کسی بزنس سے ٹریول کر رہے ہیں، اور بزنس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل کرنا، یعنی انکم جنریٹ کرنا، اور
بحری جہاز کا بھی جو اصل فنکشن کیا ہے وہ بزنس ہے. اب کتنے لوگ ہیں کہ جو بحری جہاز میں سفر کرتے ہیں, یعنی سوائے اس کے کہ جو فیری پر سفر کرنے والے ہیں انگلش چینل کے اندر, وہ انگلینڈ سے فرانس کی طرف آ رہے ہیں, وہ تو ایک لیے ٹرپ ہے کہ انہوں نے سمندر پار کرنا ہے, تو گاڑی بھی انہوں نے اس کے اوپر فیری کے اوپر جو ہے وہ چڑھا لی ہے اور خود بھی اوپر جا کر ذرا انجوائے کر رہے ہیں اور اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں. باقی کتنے لوگ ہیں کہ جو باقاعدہ سمندری سفر کرتے ہیں. یہ سارے آج جو بڑے بڑے جہاز ہیں وہ مینلی کون سے ہیں؟ وہ بزنس والے جہاز ہیں. وہ جو بزنس مرچنٹائز ہے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا رہے ہیں. اور یہ سارا گیس ہے, پیٹرول ہے, آج جو ہماری زندگی کی گاڑی کو چلانے والی چیزیں ہیں وہ انہی بحری جہازوں کے ذریعے آ رہی ہیں. اور ان بحری جہازوں کے اندر آج بھی ہواؤں کا جو معاملہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. آپ ہر ایئرپورٹ پر دیکھتے ہیں کہ وہ ایک غبارہ سا لگا ہوتا ہے کہ جو بتا رہا ہے کہ جی اب ہوا اس رخ کی چل رہی ہے. اب اسی کے مطابق پھر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہوائی جہاز کو اس رخ پہ ٹیک آف کرنا چاہیے یا اس رخ پہ ٹیک آف کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں ہواؤں کا رول جو ہے, اگرچہ اب اس کی حیثیت کیا ہے کہ وہ پیٹرول بچاتے ہیں کہ اگر اس رخ پہ جائیں گے تو ہمیں ہوا ہیلپ فل ہوگی تو پیٹرول کم خرچ ہوگا, اور اس رخ پہ جائیں گے تو ہوا جو ہے وہ انفیوریبل ہوگی تو پیٹرول زیادہ خرچ ہوگا. لیکن بہرحال ہواؤں کا رول آج بھی ہے. تو وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ, اور اس لیے کہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو, یعنی معاشی جد و جہد کرو, وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور اس لیے کہ تم شکر ادا کرو. شکر جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا بنیادی فنکشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسائن کیا ہے کہ میری نعمت کو اویل کرو اور شکر ادا کرو. لیکن ان جنرل انسان نہ شکر ہے. میں نے پہلے بھی آپ سے شیئر کیا تھا کہ 2 سال پہلے یہ میری انگلی واک کرتے ہوئے قرآن اکیڈمی میں گر گیا اور یہ انگلی فریکچر ہو گئی, اور ابھی بھی یہ سیدھی نہیں ہوتی. جس دن یہ فریکچر ہوئی مجھے اندازہ ہوا کہ یہ انگلی کتنی امپورٹنٹ تھی. یعنی بلیو می کہ شروع میں نالا باندھنے میں, ازار باندھ باندھنے میں مجھے دقت ہوتی تھی. اس دن مجھے اندازہ ہوا پہلی دفعہ کہ ازار باندھ باندھتے ہوئے جو اصل ٹائٹ کرتا ہے انسان وہ اسی انگلی کے زور سے کرتا ہے. اور میں نے 67 سال کبھی اس انگلی کا شکر ادا نہیں کیا تھا, اس انگلی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا تھا. پھر ایک دن میں نے وہ خیال آیا, میں کہی میں تو بڑا ناشکرا ہوں, تو میں نے وہ پاؤں کی ٹوں سے لے کر وہ سارا اوپر یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے کیا. لیکن 67 سال کے بعد پہلی دفعہ. تو انسان ان جنرل کیا ہے, نہ شکرا ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اویل کر رہا ہے. ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں, ہاتھوں سے پکڑتے ہیں, پاؤں سے چلتے ہیں, زبان سے بولتے ہیں, ناک سے سونگھتے ہیں, کانوں سے سنتے ہیں, اس دماغ سے سوچتے ہیں, لیکن ہم ان میں سے کسی پر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. باقی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کچھ بنایا ہے, کون سی چیز کتنی بینیفیشیل ہے, ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. جب وہ چیز چھن جاتی ہے تو اندازہ ہوتا ہو. ناخن, جب کوئی ناخن ٹوٹ جاتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ہو امپورٹنٹ واز اٹ. ناخن کیا, یہ جو نتھور ہوتی ہے ناخن کے ساتھ, یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک ایک بال جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, لیکن ہم شکر ادا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو توفیق دے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ, اور اے نبی آپ سے پہلے ہم نے بہت سے رسول بھیجے ان کی قوموں کی طرف. فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ, تو وہ ان کے پاس آئے معجزات لے کر, واضح نشانیاں لے کر. لیکن یہاں بٹوین دا لائنز کیا, انہوں نے انکار کیا. فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا, تو ہم نے مجرموں سے انتقام لیا. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, اور مومنوں کی مدد کرنا مومنوں کو ہم پر حق تھا. یعنی ویسے کسی کا اللہ پر کوئی حق نہیں ہے, غلام کا کوئی حق نہیں ہوتا, لیکن مالک خود کہے کہ یہ تمہارا مجھ پر حق ہے تو وہ مالک ہے. تو اس کا یعنی دوسرا ترجمہ کیا ہوگا کہ اپنے ماننے والوں کی مدد کرنا, ایمان والوں کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے, ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں. اللہ الذی یرسل الریاح, اللہ تعالیٰ ہی تو ہے کہ جو ہواؤں کو بھیجتا ہے. فتصیر سحابا, پھر وہ بادل کو ابھارتی ہیں. فیبسطہ فی السماء کیف یشاء, اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو آسمان پر پھیلا دیتا ہے جیسا چاہتا ہے. وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا, اور پھر اس کو کر دیتا ہے تہ بتہ. فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ, اور تم دیکھتے ہو کہ ان بادلوں کو بیچ میں سے مینہ برستا ہے, بارش برستی ہے. اچھا, اب یہ وہی ہواؤں کا رول.
یعنی ہم نے جو جغرافی میں پڑھا تھا میٹرک یا انٹر کے اندر، وہ کیا تھا کہ خلیج بنگال سے، یعنی بنگلہ دیش کے نیچے جو چھوٹا سا سمندر ہے، وہاں سے ایک پوائنٹ ہے جہاں سے بخارات اٹھتے ہیں اور اوپر جاتے ہیں، اور ہوائیں انہیں لے کر کوہ ہمالیہ کی طرف جاتی ہیں، اور کوہ ہمالیہ سے وہ بخارات ٹکرا کر پھر اوپر چلے جاتے ہیں اور ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور برف بن جاتے ہیں، بادلوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو پورے آسمان پر پھیلا دیتا ہے، اور پھر جہاں جہاں چاہتا ہے اس سے بارش برساتا ہے۔ تو اگین پھر وہ ہواؤں کا رول پھر وہی ہے کہ بخارات اٹھتے ہیں، ہوائیں لے کر ادھر جاتی ہیں، پھر ادھر سے اوپر لے کے جاتی ہیں، پھر پورے انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر بارش جو ہے وہ خلیج بنگال سے ان بخارات سے اٹھتی ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ یعنی مجھے پانی کا ایک گھونٹ پلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا بندوبست کیا ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ بارشوں ہی کے پانی ہے نا جو زمین میں جذب ہوتے ہیں، تو ہم پمپ سے نکال رہے ہیں، بارشوں ہی کے پانی ہے، وہی بخارات کے پانی ہے کہ جو پھر جا کر پہاڑوں پر برف کی شکل اختیار کرتے ہیں، جمتی ہے برف وہاں پر، اور پھر وہی جو ہے پھر وہ دریاؤں کی شکل میں اور پہاڑی نالوں کی شکل میں جو ہے وہ آ جاتی ہیں، لہذا کہ وہ ہیں وہی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے جو ہواؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ چلاتا ہے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے اس کو برسا دیتا ہے۔ اذا ہم یستبشرون، اور جب بارش برستی ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اور یقیناً اس سے پہلے کہ وہ پانی ان پر برسے، وہ بارش ان پر برسے، وہ بالکل مایوس ہو چکے تھے۔ یعنی آپ 2 مہینے پہلے چلے جائیں تو بارش نہیں ہوئی تھی، 2 مہینے ہو گئے تھے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بس خشکی خشکی ہے، خشکی ہے، پتہ نہیں بارش ہونی ہے کہ نہیں ہونی، پتہ نہیں بارش ہونی ہے کہ نہیں ہونی۔ اور خبروں سے جب ہم سنتے تھے یا انٹرنیٹ پر ہم دیکھتے تھے کہ جی جولائی میں بارشیں شروع ہو جائیں گی، تو ایک امید کی کرن جو ہے ہمارے ذہنوں کے اندر آتی تھی کہ اب بارشیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ سیراب کرے گا، اور وہ ہو گئیں۔ اس سے پہلے کیا تھے؟ ہم مایوس تھے۔ فانظر، پس دیکھو، الی آثار رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانیوں میں سے، نشانیوں کو، کیف یحیی الارض بعد موتہا، کہ وہ کیسے مردہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ یعنی جب بارش نہیں ہوئی تھی تو پودے پھوٹ نہیں رہے تھے، درخت پھوٹ نہیں رہے تھے۔ یعنی ابھی گندم کی فصل بوئی جائے گی، اور جتنے مرضی آپ نہری پانی شانی لگاتے رہیں، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ ایک بارش ہوتی ہے تو فوراً اس کے 1 ہفتے کے بعد آپ کو وہ ہریاول جو ہے وہ گندم کے کھیت میں نظر آنی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ وہ پودے بڑھتے ہیں، پھلتے پھولتے ہیں۔ پھر 2 مہینے کے بعد اگر ایک بارش بھی اور ہو جائے تو ایک دم محسوس ہوتا ہے کہ اب دانہ موٹا ہو گیا، اب کسان اس کو ناپ رہا ہوتا ہے کہ اب بارش ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر اگر ایک دم دھوپ تیز نکل آئے دانہ موٹا ہونے سے پہلے، تو تشویش شروع ہو جاتی ہے کہ وہ اس وقت فصل کی یافت کم ہوگی۔ اور اگر ہر چیز جو ہے وہ ٹائملی ہوتی رہے تو پھر اس سے ایک دم گرمی نہ پڑے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دانہ بھی موٹا ہوتا ہے، اور دانے ہوتے بھی بھرپور ہیں، اور فصل جو ہے وہ بھی خوب لہلہاتی ہے۔ تو یہ سب کا سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ ان ذالک لمحیی الموتیٰ، تو اے دیکھنے والو، یقیناً اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے والا بھی ہے۔ میں نے کئی دفعہ نوٹ کروایا ہے آپ حضرات کو کہ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ غور سے پڑھیں گے کہ تان جو ہے وہ آخرت پر ہی ٹوٹے گی جا کے۔ یہاں بھی دیکھیے کہ شروع کس سے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے شروع کیا۔ دیکھو، گھومو پھرو، پہلے جو قوموں کے عذاب سے ان کا تذکرہ کیا، پھر ہواؤں کا تذکرہ کیا کہ یہ ہوائیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے۔ ہواؤں سے بات بارشوں کی طرف چلی گئی، بارشوں سے کیا ہوا؟ مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ اب اس کا ثبوت حاصل کر کے یہاں سے اگلی بات کیا کہی؟ وہ کیا ہے؟ ان ذالک لمحیی الموتیٰ، بے شک وہی یعنی اللہ تعالیٰ ہی مردوں کو زندہ کرے گا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور اگر ہم بھیجیں ہوا کو،
فراؤہ مصفرن، کہ وہ اس کے سبب کھیتی کو دیکھیں، لظلوا من بعد، کہ وہ زرد ہو گئی ہے، لظلوا من بعد ہی یکفرون، تو وہ اس کے بعد ناشکرے بن جائیں گے۔ فإنک لا تسمع الموتى، اے نبی یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہ ہی آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں، اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹ پھیر کر چلے جائیں۔ مراد کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، ہر پیغمبر نے دعوت دی، اب پیغمبر کی دعوت میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ میری اور آپ کی دعوت میں، ہماری تبلیغ میں 100 خامیاں ہو سکتی ہیں، 100 کمیاں اور کوتاہیاں رہ سکتی ہیں، لیکن نبی کی دعوت میں، نبی کے کام میں تو کوئی کمی کوتاہی ہونے کا سوال ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود نبیوں کی بات پر کان بہت کم لوگوں نے دھرا ہے، یعنی جو پچھلے پیغمبر تھے ان کا معاملہ بھی یہی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی تعداد کے اعتبار سے کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے، کہ مکی زندگی کے 13 سالوں میں آپ کی محنت کے نتیجے میں 100-150 سے زیادہ افراد مسلمان نہیں ہوئے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ 100-150 افراد جو آئے تھے وہ بڑے بھاری بھرکم لوگ تھے، ان کی کمٹمنٹ، ان کی جان نثاری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی وفاداری، وہ ابو کوسچن ہے، جس کے نتیجے میں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پوری قوم ان کے ساتھ تھی، بنی اسرائیل، لیکن انہوں نے اللہ کے دین کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر لڑنے سے انکار کر دیا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ کو ہرگز مایوس نہیں کیا۔ لیکن بہرحال ہوا تو وہی نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ری ایشور کیا جا رہا ہے، ہوتی ہے نا انسان کو جھنجھلاہٹ۔ آپ عام دنیاوی کام میں، آپ جو ہیں وہ، آپ میں سے جو حضرات سیل سے متعلق ہیں وہ پوری ایفرٹ کرتے ہیں، لیکن فار ون ریزن اور دی ادر سیل نہیں ہوتی، آپ کو جھنجھلاہٹ ہوگی نا۔ اب وہی جھنجھلاہٹ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو بھی ہو رہی ہے کہ لوگ کیوں مان کیوں نہیں رہے، سن کیوں نہیں رہے۔ اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے، فإنک لا تسمع الموتى، اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور نہ ہی بہروں کو آپ اپنی پکار سنا سکتے ہیں، اذا ولوا مدبرین، جب کو پیٹ پھیر کے چلے جائیں، نہ سننا ہی نہیں۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی فریاد میں کہا تھا نا کہ ہر مرتبہ جب میں نے ان کو دعوت دی، پکارا تاکہ تو انہیں بخش دے، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں، کسی طریقہ سے سننی نہیں، اپنے اوپر لحاف اوڑھ لیے۔ آج کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی دین کی بات کہنے کے لیے آتا ہے تو انٹرنل لاک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اندر کہ اگلا بندہ سمجھے کہ گھر پر نہیں ہے۔ ہاسٹلز کے اندر تبلیغی جماعت کے لوگ آتے ہیں دعوت دینے کے لیے، اور بڑا مخصوص ایک انداز ہے کہ کمرے میں انٹرنل لاک لگایا ہوا ہے، یا دوست سے کہہ دیا یار باہر تالا لگا دو، مجھے تنگ نہ کریں۔ تو یہ سب کچھ جو ہے وہ آج بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ تو آپ نہ تو مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کو سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹ پھیر کر چلے جائیں۔ وما انت بہادی العمی، اور اسی طرح آپ اندھے کو راستہ نہیں دکھا سکتے، عن ضلالتہم، اس کی گمراہی سے، یعنی کسی اندھے کو آپ راہ راست پر نہیں لا سکتے گمراہی سے۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ تو سنوائیں گے صرف اسی کو جو ہماری آیات پر ایمان رکھتا ہے۔ فہم مسلمون، سنائیں گے انہی کو جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ دائرہ اسلام میں شامل ہوتے ہیں، سبمٹ کرتے ہیں اللہ کے سامنے، آپ انہی کو سنا سکتے ہیں۔ جو سننا نہ چاہے، جو دیکھنا نہ چاہے، ہدایت اور مت لینا نہ چاہے، نہ آپ اس کو ہدایت دے سکتے ہیں، نہ راستہ دکھا سکتے ہیں، نہ اس کو کوئی بات سنوا سکتے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، کمزوری سے قوت عطا فرمائی، ثم جعل من بعد قوۃ ضعفا، اور پھر قوت کے بعد تمہیں دوبارہ کمزوری سے دوچار کرے گا۔ اچھا آپ دیکھ لیں، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ کروٹ بھی نہیں لے سکتا، اس کی ماں اس کو کروٹ دلاتی ہے، اور جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اسی سٹیج پہ جاتا ہے کہ وہ اپنی کروٹ بھی نہیں بدل سکتا، اور پھر کوئی اٹینڈنٹ جو ہے وہ اس کو کروٹ دلاتا ہے۔ بچہ ہے
چل نہیں سکتا، اس کے ماں باپ اس کو پکڑ کے چلاتے ہیں، کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، گود میں اٹھاتے ہیں، پھر وہ طاقت والا ہو جاتا ہے، اور پھر بوڑھا ہو کر وہ پھر کمزوری سے دوچار ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی سائیکلز ہیں، کمزوری سے طاقت، طاقت سے پھر کمزوری۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اور پھر بڑھاپے سے دوچار ہوتا ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ وہو العلیم القدیر، اور وہ سب کچھ جاننے والا، قدرت والا ہے۔ ویوم تقوم الساعۃ یقسم المجرمون، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسمیں کھائیں گے۔ کیا کہیں گے قسم کھا کر؟ ما لبثوا غیر ساعۃ، کہ ہم تو دنیا میں گھڑی بھر رہے۔ کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح وہ راستے سے پھیرے جاتے ہیں، الٹے جاتے ہیں۔ یعنی اپنے محاورے میں کہیں گے اسی طرح ان کی مت ماری جاتی ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، جبکہ جو جاننے والے لوگ ہوں گے، علم والے لوگ ہوں گے، مراد یہاں کوئی پی ایچ ڈی ڈگری والے نہیں، جاننے والے، دوز ہو نو، وہ کیا کہیں گے؟ جو علم والے، جاننے والے اور ایمان والے ہوں گے وہ کہیں گے لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، کہ تم اللہ کی کتاب کے مطابق قیامت کے دن تک یہاں رہے ہو، قبر میں یا عالم برزخ میں۔ فہذا یوم البعث، اور یہ ہے دوبارہ اٹھائے جانے کا دن۔ ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تمہیں اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا، کوئی علم نہیں تھا۔ فیومئذ لا ینفع الذین ظلموا معذرتہم، بس آج ظالموں کو ان کے بہانے، ان کی معذرتیں، ان کی ایکسکیوزز کسی کام نہ آئیں گے، کہ کچھ کام نہ دیں گے۔ ولا ہم یستعتبون، اور نہ ہی ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثال کا ہر طریقہ اختیار کر لیا ہے، مثالیں دے دے کر سمجھایا ہے۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، اور اب ان کے پاس تم کوئی سی بھی نشانی لے کر آؤ، لَيَقُولَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، تو یہ کافر لازماً کہیں گے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، یوں اللہ تعالیٰ سیل کر دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں کو جو بات نہیں سمجھتے، جو نہیں جانتے، جن کو اصل علم حاصل نہیں ہے۔ فاصبر، پس اے نبی آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، کہیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے آپ کو اوچھا نہ بنا دیں، یعنی آپ سے ٹیمپر لوز نہ کرا دیں۔ یعنی دین کے اس سارے کام میں یا کسی بھی جد و جہد میں یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے کہ دیٹ یو ڈونٹ لوز ٹیمپر، اس لیے کہ جب انسان ٹیمپر لوز کرتا ہے تو وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ یعنی انسان کا اپنی زندگی میں اپنا پوائنٹ آف ویو فرم رکھنا چاہیے، لیکن اپنا لہجہ نرم رکھنا چاہیے۔ He'll be the winner، یعنی let your point of view be as firm as possible, but let your tone be as low as possible, you will be the winner۔ اگر انسان ٹیمپر لوز کرتا ہے پھر وہ بغیر سوچے سمجھے کوئی قدم اٹھاتا ہے، پھر وہ نقصان کرتا ہے۔ تو انسان کو جدوجہد کرنی چاہیے، دنیاوی جدوجہد بھی بغیر ٹیمپر لوز کیے، اور خاص طور پر دین کے لیے بھی یہ اور زیادہ ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جدوجہد میں کہ مکی زندگی میں آپ پر تشدد ہو رہا تھا، آپ کے ساتھیوں پر تشدد ہو رہا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیمپر لوز نہیں کیا، اور صحابہ کو بھی ٹیمپر لوز نہیں کرنے دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم ہاتھ باندھ کے مار کھاؤ، تمہیں کوئلوں پر لٹا دیا جائے، تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن ڈونٹ بی وائلنٹ۔ آپ غور کیجئے کہ اگر مکی زندگی میں صحابہ کرام وائلنٹ ہو جاتے تو وہیں پر کرش کر دیے جاتے۔ کرش کیوں نہیں کیا جا سکا؟ یعنی قریش کے سرداروں کو بڑا غصہ تھا، دے وانٹڈ ٹو کرش، لیکن اگر کوئی ہاکس ان میں سے چاہتے بھی تھے تو ان میں سے جو ٹھنڈے مزاج کے لوگ تھے، ابو سفیان جیسے،
وہ ان کو روکتے بھی تھے. جب ایک دفعہ مسلمانوں پر وہ لا الہ الا اللہ کرتے ہوئے، لا الہ الا اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے حرم میں آئے اور قریش کے سردار وہاں بیٹھے تھے تو وہ ان کو مارنے لگے. تو ابو سفیان آئے تو انہوں نے کہا کہ مت کرو ایسا، اس طرح یہ لوگوں کی ہمدردیاں گن کر لیں گے. تو جتنا تشدد کیا جاتا ہے، تشدد کیا کس لیے جاتا ہے؟ تاکہ دوسرا گروہ فریق جو ہے وہ بھی وائلنٹ ہو جائے. لیکن اگر وہ وائلنٹ نہ ہو اور تشدد ایک طرف سے ہوتا رہے تو جو پبلک اوپینین ہے وہ ہمیشہ ان کی طرف چلا جاتا ہے. اور اگر وہ وائلنٹ ہو جائیں تو پھر پبلک اوپینین جو ہے وہ ان کے خلاف ہو جاتا ہے. یعنی 9/11 کا اگر وہ کانسپریسی مان لی جائے کہ یہ باقاعدہ یعنی خود کیا تھا کرنے والوں نے، اس کا مقصد کیا تھا کہ امریکن پبلک اوپینین جو ہے اس کو مسلمانوں کے خلاف کرنا، اینڈ دے ویری ویل سکسیڈڈ. تو یعنی یہ ویسے اگر مسلمان وائلنٹ نہیں ہو رہے تھے تو یعنی خود ڈرامہ کر کے انہوں نے پبلک اوپینین جو ہے وہ ون کر لیا. تو لا یستخفنک، تمہیں جذباتی نہ کریں، اوچھا نہ کریں، ٹیمپر لوز نہ کرائیں تمہارا. کون؟ الذین لا یوقنون، وہ لوگ کہ جو یقین نہیں رکھتے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر.